joy to Iblis is when husband and wife separate. تو سب سے بڑا مسئلہ ہی سر یہاں پڑا ہوا ہے. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اکثر لبرلز کو بہت چبھتی ہے, اور وہ حدیث کیا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس سے مرد اور عورت سے یہاں مراد جمہور علماء کے نزدیک آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہے. اچھا اب یہاں تک تو وہ حدیث سناتے ہیں کہ تو یہ کیا بات ہوئی, عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. آگے تو سن لو نبی نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا جو پسلی ہوتی ہے نا وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اب اس پہ بھی اختلاف ہے, ٹیڑھی اس کا مطلب ہے عورت ٹیڑھی ہوتی ہے. اچھا اور پھر اب آگے سنو کہ کیا کہا کہ پھر اس کے ساتھ اس کا خیال کرنا, کیونکہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورتوں نہ چھیڑ ملنگا نو, ٹھیک ہے نا, حد سے زیادہ مطلب کہ آپ ان کو دیکھو ایک چیز بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جس, اور دیکھو جو پسلی ہے نا, اگر وہ پسلی آپ کی ٹیڑھی نہ ہو کیا وہ فنکشن کرے گی, اپنا رول پلے کرے گی؟ نہیں کرے گی. پسلی کس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز کو, آپ کے لنگس کو اور آپ کے ہارٹ کو, امپورٹنٹ چیز کو. تو the پسلی is protecting the heart and the lungs which are vital organs of the human body. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر عورت کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کو سب سے زیادہ اس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے جو اس کے لیے سب سے ویلیوبل ہوتی ہے. اور یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا یعنی ٹیڑھا کرنے, یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا بہت اس طریقے کے ساتھ, زور زبردستی کے ساتھ, پھر کیا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گی. یعنی اس پوری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اہمیت کیا ہے, عورتیں تمہارے لیے کتنی ضروری ہیں, ہاؤ مچ ڈیپینڈنٹ یو آر آن ویمن, فار یور لائف, فار یور پروٹیکشن یو نیڈ ویمن, فار یور سینٹی یو نیڈ ویمن, رائٹ. اور پھر ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ اس کو جس طرح وہ ہے آرام سے پیار سے لے کے چلنا, پیار سے, کیونکہ مردوں کے اندر ایک نیچرل ایبلٹی ہوتی ہے اگریشن کی, وائلنس کی جو بھی ہے, تو اس کے ساتھ یہ ہمارا معاملہ مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر زیادہ کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. سو توڑنا نہیں عورت کو توڑنا نہیں ہے. ہنڈریڈز آف احادیث ہیں, بلکہ وہ حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کا سب سے اچھا ہے, یو نو, اور ان اخلاق والوں میں سے بھی بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی وائفز کے ساتھ اچھے ہیں. یہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ جو میڈیا ہے نا اس نے بھی آن ٹاپ آف دیٹ جی خوب خرابی پیدا کی ہے. یہ جو ڈرامے پتہ نہیں ساس بھی کبھی بہو تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ ہو گیا, بہت نئے آ گئے, وہ بہت نئے آ گئے ہیں. ہم مولوی ٹھہرے تھوڑے سے, مولویوں کو کیا پتا, ان ڈراموں نے بہت دماغ خراب کیا ہوا ہے. I mean آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا جو آپ دیکھتے ہیں اس کا آپ پہ اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے بیڑا غرق ہونے کی یعنی فیملی سسٹم کے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ, آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ ڈراموں کا گند ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ جو بالی ووڈ کلچر آگے جس نے لو کو ایسا بنا دیا کہ لو سارا نا شادی سے پہلے ہوتا ہے, شادی کے بعد تو سناٹا.com ہوتا ہے نا, سناٹا یعنی اس کے بعد کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ کو یعنی پیار ہوا, شکل دیکھی, بڑی خوبصورت تھی, لڑکا بڑا ہینڈسم تھا, بس جی بس وہ دل کھلے, پھول نکلے اور بادل آئے اور رینبوز آئے اور بنی ریبٹ چھلانگے لگا رہے تھے, رائٹ, اور پھر سارے مل کے سنکرونائز ڈانس کر رہے تھے, سب کے سٹیپس میچ کر رہے تھے, بڑی زبردست مہندی کا فنکشن ہو گیا, شادی ہو گئی اور خدا حافظ. اس کے بعد کیا ہوا, اصل جو چیز ہے وہ تو سٹارٹ ہی نکاح کے بعد ہوتی ہے, اور وہ رسپانسبلٹیز کی بات کوئی نہیں کرتا. اچھا وہاں پہ جو جن موویز میں وہ جہاں پہ آدھی تو یہی اینڈ ہو جاتی ہے نا, جسٹ میرڈ اور گاڑی نکل جاتی ہے اور ختم ہوگی, جو اس کے بعد چلتی ہے نا کہ اور مووی بھی تو نہیں چلانی ہے, اس کے بعد صرف شادی کی پرابلمس دکھاتے ہیں. ہاں پرابلمس دکھاتے ہیں, صرف اتنی پرابلمس دکھاتے ہیں, اور ایونچولی دکھاتے ہیں کہ وہ شادی ٹوٹ کے نا وہ لڑکے کو یا تو کسی اور لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے, یا لڑکی کو اور بندہ پسند ہے اور وہ ختم. اپنی ساری فیڈ ان سے لے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اگر ہم فیڈ قرآن اور حدیث سے لے رہے ہوتے ہیں, یو نو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے لے رہے یار, واقعی میں آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں اگر ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا سیدہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, ہم نے ان کا ریلیشن شپ یہ پڑھا ہوتا کہ ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا, اور ہم نے یہ ان کو واقعی میں پڑھا ہوتا جن کے محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں, اگر ہم نے ان کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا کہ وہ کیسے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, وہ کیسے ڈیل کرتے تھے. I mean سبحان اللہ, I can guarantee you read the relationship of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with Sayyidah Aisha and you'll say it's the best love story in the universe. Because اتنی محبت, اتنا پیار, اتنا کیئر, اتنی افیکشن, اتنا لو, چھوٹے چھوٹے جسچرز میں اتنا پیار تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. جب وہ حدیث مینشن کرے نا, جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, تو وہ صحابہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یا بلکہ ان کے سوال میں شاید امپلیسٹ تھا کہ کسی مرد کے بارے میں بات ہوگی, جواب آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said عائشہ, اور پھر اتنا محبت تھی, اتنا ایسوسیشن کا لیول دیکھیں, پوچھا اس کے بعد, تو the answer actually was in a way that it showed further association with Aisha رضی اللہ عنہ, ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ نے سوچے کوئی آج کا مرد کسی اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں, اب تو یہاں پہ اگر اس کو جنرلی ہوگی بھی نا, نام لے کے, بیوی کا نام لے کے, یعنی یہ بھی نہیں کہ نا وہ بیگم سے بہت پیار ہے, ایسے نہیں,
नाम लेके कहे कि उससे अच्छा, वैसे ये बहुत ओपनली कहे, क्लियरली कहे मुझे प्यार है उससे, खत्म होगी बात। बहुत सीरियस बात है वैसे ये मुश्किल सब है, हंसेंगे, लेकिन हंसते हैं। गर्लफ्रेंड का कहना आसान है। हाँ एग्जैक्टली, वो बल्कि प्राउड, वो अब समथिंग टू बी प्राउड ऑफ एक्चुअली। दिस इज सो थिंग्स हैव गॉन सो रॉन्ग एक्चुअली, कि जो चीज शर्मिंदगी और उसका बाइस होना चाहिए था, वो प्राउडनेस का बाइस बन गया कि जी आई हैव अचीव्ड समथिंग। सो वी आर और नॉट देखिए फॉलोइंग छोटे दैट। छोटे जेस्चर्स थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पानी या कोई दूध वगैरह पीते थे ना, तो सबसे पहले सईदा आयशा को ऑफर करते थे, यानी कुछ चीज पीनी है ना तो उनको पहले ऑफर करते कि आप पिए, तो वो वहां से पीती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि उन्होंने कहाँ से पिया, और जहां से उन्होंने पिया होता था एग्जैक्टली वहीं से पीते थे। और ये हदीस सईदा आयशा खुद नरेट कर रही हैं, और सोचे कितनी खुशी से नरेट करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे एक एक जेस्चर को नोट करते थे कि मैं किस तरह, तो सोचे कि उनका कितनी उनको मोहब्बत होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे कितनी ज्यादा होगी। और इस तरह की बेशुमार हदीस हैं जो मैं आपके सामने बयान कर सकता हूँ कि जो आपका रिलेशनशिप था, आप सईदा आयशा के साथ रेस भी लगाया करते थे, सहाबा के साथ कभी अगर किसी जो ना कैंपेन पे जा रहे हैं, किसी एक्सपेडिशन पे जा रहे हैं, तो सहाबा से कहा आप लोग आगे निकल जाए, अब सहाबा आगे चले गए, पीछे आप कोई भी नहीं है, तो अब आप आयशा जो है ना सईदा आयशा से ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि आयशा आओ हम रेस लगाते हैं। यानी आज लोग जो है ना वो अपनी बीवी से भाग रहे होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ भागा करते थे, दौड़ लगा करते थे, और एक हेल्दी कंपटीशन था। सो आई थिंक हम लोगों ने ना समवेयर वी हैव मिस्ड आउट, यू नो, हम लोगों ने ये फेक बॉलीवुड और ये जो हमारे ड्रामों का प्यार है ना, ये 2 नंबर किस्म का जो हराम रिलेशनशिप है, इसको हमने बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है। और जो असल प्यार और मोहब्बत शादी के बाद होना चाहिए, और जो केमिस्ट्री हस्बैंड वाइफ में होनी चाहिए, वो हमने कहीं ना वी हैव लॉस्ट इट